بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار حسنین حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائٹ۔ ناظرین، عمران خان نے بالآخر پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تعلیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع کے مطابق عمران خان آنے والے ہفتے والے دن جو ہے وہ لاہور میں لبرٹی چوک پر ایک بڑے سیاسی اجتماع سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس خطاب میں جو ہے وہ عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کی تعلیل کا اعلان کریں گے اور اس تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ جس دن جو ہے وہ حتمی طور پر دونوں اسمبلیوں کو جو ہے وہ تعلیل کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، عمران خان، ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پنڈی کی جانب سے بھی شاید کچھ اسی قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب مزید 8 سے 10 دن میں جو ہے وہ اسمبلیاں تعلیل کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ شاید وفاقی اسمبلیاں بھی انہی اسمبلیوں کے ساتھ تعلیل کر دی جائیں، لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پنڈی کی جانب سے کچھ یقین دہانیاں عمران خان صاحب کو نئے الیکشن کو لے کر کروائی گئیں، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ پنڈی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اور وہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں۔ لیکن اس بار جو ہے ایک بار پھر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید پنڈی بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر ایک نئی منتخب حکومت جو ہے وہ نہیں آ جاتی تب تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود جو معاشی بحران ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ جب عمران خان صاحب اگلے ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر جب اسمبلیاں تعلیل کریں، صوبائی اسمبلیاں تعلیل کریں، تو اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ تعلیل کر دی جائے اور ملک جو ہے وہ ایک عام انتخابات کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں۔ دوسری جانب ناظرین، قاف لیگ کی اکثریت نے جو ہے قاف لیگ کا جو پارٹی رہنماؤں کا جو اجلاس ہوا اس میں اکثریت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئندہ الیکشن میں مل کر جو ہے وہ انتخابی مہم چلانے اور الیکشن لڑنے کے بارے میں رائے دی ہے، جبکہ بہت ہی جو ہے وہ اقلیت میں چند ارکان تھے جنہوں نے جو ہے وہ الگ سے الیکشن کمپین کرنے اور الیکشن لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن جو اکثریت تھی قاف لیگ کی اس نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، عمران خان سے جو کچھ ارکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ارکین اسمبلی نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بجائے صوبائی اسمبلیاں فی الفور تعلیل کرنے کے ان اسمبلیوں کو جو ہے مزید 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ چلایا جائے اور مارچ یا اپریل میں جا کے جو ہے وہ یہ صوبائی اسمبلیاں تعلیل کی جائیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا، ان کا سوچنا یہ تھا کہ اگر آپ جو جنرل الیکشن کا جو وقت ہے جو کہ اگلے سال نومبر میں ہونے ہیں، اگر آپ اس سے 4-5 ماہ پہلے جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں تعلیل کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ وفاقی حکومت پر زیادہ پریشر بلڈ ہوگا، تو وہ بھی جو ہے وہ انہی صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ جو ہے وہ وفاقی اسمبلی جو ہے تعلیل کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ملک جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ابھی جو ہے فی الفور جو ہے وہ اسمبلیاں تعلیل کرتے ہیں تو اس بات کا جو ہے وہ کوئی یقین دہانی موجود نہیں ہے کہ وفاقی اسمبلی بھی جو ہے وہ تعلیل ہوگی اور اس صورت میں جو ہے وہ ملک جو ہے میں جو ہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر ارکین اسمبلی کو بتایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اگلے 6 ماہ کا سوچ رہے ہیں اور میں جو ہے وہ 5 سال کا سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم ابھی فی الفور جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں تعلیل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوگا پنڈی کی جانب سے بھی، عوام کی جانب سے بھی، کہ انہیں بھی جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن اگر وفاقی حکومت الیکشن کی طرف نہیں بھی جاتی تو بھی جو ہے وہ اس ٹائم کے پی کے اور پنجاب میں عمران خان صاحب کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، تو ہم اس دوران الیکشن میں جا کر ایک بہترین کمپین لانچ کر کے جو ہے وہ آئندہ 5 سالوں کے لیے کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے وہ اپنی حکومتیں بنا سکتے ہیں۔
اور ان حکومتوں کا ایڈوانٹیج ہمیں جو ہے وہ جنرل الیکشن میں جو ہے وہ جو قومی اسمبلی میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کی مدت جو ہے وہ نومبر میں اگلے سال نومبر میں بنتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں کہ انہوں نے صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ 25 دسمبر سے پہلے جو ہے وہ لازمی تحلیل کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے جو ہے جو ہی کچھ نئی اطلاعات آتی ہیں یا معاملات کسی نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ سب آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، امریکہ میں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو ہے جو ایک روز بیلٹ ہوٹل ہے جس کو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی جو ہے وہ فروغ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ افواہیں جو ہے وہ سنی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس ہوٹل کو سیل نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بار پھر جو ہے وہ پی آئی اے کا روز بیلٹ ہوٹل کو موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ فروغ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے اور یہ چمگوئیاں جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں کہ گویا جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، انہوں نے جو ہے وہ اس روز بیلٹ ہوٹل کو جو ہے وہ قطری کچھ انویسٹر ہیں ان کے آگے فروغ کرنے کا جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے کنفرمیشن حکومتی ذرائع کی جانب سے نہیں آئی۔ لیکن جس طرح پاکستان کے اس ٹائم جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے اور جس طرح پاکستان کو اس ٹائم بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ آئندہ چند ماہ میں ایک بڑی رقم جو ہے وہ قرضوں کی مد میں قرضوں کی واپسی کی مد میں جو ہے وہ ادا کرنی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ انہیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پیمنٹ کا ارینج کرنا پڑے گا کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی فی الفور جو ہے وہ پیمنٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جو شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، ملک کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ اتنی زیادہ پیمنٹ کا جو بندوبست ہے وہ کہاں سے ہوگا جو ہے، اور آئی ایم ایف نے جو ہے وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ تو ایک طرح سے کل جو شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا اور یہ وہ اعتراف کر رہے تھے کہ گویا وہ اس آئی ایم ایف کے آگے بے بس ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور اس بے بسی اور ناکامی کا اعتراف انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ لیکن دوسری جانب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ایک واضح کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن جو معاشی ماہرین ہیں پاکستان کے وہ اس بات پر اس دعوے پر قائم ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب تر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، کے دہانے پر ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ میں اس ٹائم ڈالر نایاب ہے، ڈالر جو ہے وہ آپ کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ملنے مارکیٹ میں نہیں مل رہا۔ جو پرائس حکومت نے جو ڈالر کا ریٹ مقرر کیا ہوا ہے اس کو تو آپ جو ہے وہ بھول جائیں، اس کے برعکس اگر آپ اس سے 20 25 30 روپے بھی زیادہ آفر کریں تب بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈالرز جو ہے وہ نہیں مل رہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ امپورٹنس کے لیے ایل سیز جو ہے وہ ان کے کھلنے پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو لہٰذا ایک جو ہے وہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ گویا پاکستان کے اندر جو ہے وہ آنے والے 1-2 ماہ میں شدید جو ہے وہ معاشی بحران جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور جو موجودہ معاشی بحران ہے اس میں شدت آ سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جہاں پر اس ٹائم پاکستان کے اندر ڈالر نایاب ہے وہاں پر آٹا، چینی اور دیگر جو اشیاء جو ہیں وہ بھی نایاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم 80% جو پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق معاشی ماہرین کے مطابق 80 لاکھ افراد جو ہیں وہ پاکستان میں گزشتہ 8 ماہ میں جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 24% تک پہنچ چکی ہے۔ آٹا لے لیں آپ، پیاز اور ٹماٹر کا ریٹ لے لیں یا سبزیوں کے ریٹ لے لیں، وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور عام اور غریب آدمی کی جو کمر ہے اس مہنگائی کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ تو ناظرین اس ٹائم پاکستان کے لیے انتہائی بری خبریں ہیں۔ معاشی جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے شائع خرد و نوش باہر ہو چکی ہیں، سیاسی بحران ہے وہ خاتمے کا نام نہیں لے رہا، اور دوسری جانب جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ذریعے جو ہے وہ کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز جو افغانستان کی جانب سے چمن بارڈر پر جو ہے وہ پاکستانی جو وہاں پر جو علاقہ مکین تھے ان پر جو گولہ باری کی گئی، جو فائرنگ کی گئی، جس میں جو ہے وہ بیشتر شہادتیں ہوئی تھیں،
اس کے حوالے سے بھی ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اب افغانی حکام نے آفیشل حکام نے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کا جو ہے وہ حکم بھی دے دیا ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات بڑی واضح ہے کہ جہاں پر معاشی اور سیاسی استحکام لانے میں یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں پچھلے 8 ماہ میں، وہیں یہ جو ہے وہ خارجہ پالیسی میں بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ جہاں امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلا اور جس طرح افغان طالبان نے اسے امریکہ کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، جہاں پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کی مدد کر رہا تھا اور یہ پاکستانی اور افغانی عوام جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے امریکہ کو اس خطے سے باہر نکالنے پر، وہیں آج جو ہے وہ افغانی افواج جو ہے وہ پاکستان کی جو سرحدی حدود ہیں ان پر جو ہے وہ فائرنگ کر رہی ہے، ان پر حملے کر رہی ہے، اور وہیں سے جو ہے افغانستان سے جو دہشت گرد تنظیمیں وہ پاکستان میں رہ کر جو ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان مکمل طور پر خارجی محاذ پر بھی جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے جہاں معاشی اور سیاسی دلدل میں جو ہے وہ دھکیل رہی ہیں، وہیں خارجی محاذ پر بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا چینل، جیسے ہی کچھ نئی خبریں آتی ہیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔